ہم سب اپنی روزمرہ کی زندگی میں کسی نہ کسی طرح کے نفسیاتی دباؤ، کسی نہ کسی خوف کا سامنا کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر اس دباؤ سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی قدیم اور طاقتور ڈھال موجود ہو؟ چلیں آج اسی پر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس نفسیاتی جنگ کو پہچاننا ہوگا جو ہر روز ہمارے ارد گرد لڑی جاتی ہے۔ اکثر تو ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا اس طرح کی باتیں آپ نے کبھی سنی ہیں؟ شاید دوستوں سے، خاندان سے، یا پھر میڈیا پر۔ دیکھیں، یہ صرف منفی جملے نہیں ہیں، یہ دراصل نفسیاتی جنگ کے ہتھیار ہیں۔ ان سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، ہمارے قدم اٹھانے سے پہلے ہی ہمارے ارادوں کو مفلوج کر دینا، ہمارے دلوں کو ہمت اور یقین سے خالی کر دینا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خوف اور دباؤ کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اس کا جواب ایک روحانی اور الہی ڈھال میں چھپا ہوا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جسے ہم سب دوچار ہیں۔ ہم ایسا کیا کریں کہ دھمکیاں اور خطرات ہمارے دلوں سے یقین نہ چھین لیں؟ اس کا جواب ہمیں تاریخ کے ایک ناقابل فراموش واقعے سے ملتا ہے۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی خاتون کا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کا لہو میں ڈوبا جسم دیکھا، بے سہارا بچوں کو سنبھالا، اور پھر بھی وقت کے سب سے بڑے ظالم یزید کے دربار میں ایک فاتح کی طرح کھڑے ہو کے اسے للکارا۔ آخر ان کے اس عزم اور ہمت کا راز کیا تھا؟ وہ راز یہ چند الفاظ تھے۔ یہی وہ سہارا تھا جس نے انہیں اس انتہا پر بھی ثابت قدم رکھا: اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں ایک مکمل اور اٹل یقین ہے۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں، قرآن خود اس کی گواہی دیتا ہے۔ جب جنگ احد کے بعد تھکے ہارے اور زخمی مسلمانوں کو دشمن کے ایک نئے اور بڑے لشکر سے ڈرایا گیا تو وہ ڈر کر بھاگے نہیں، بلکہ ان کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا، اور ان کی زبان پر تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو آخر اس جملے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اصل میں یہ طاقت کے بارے میں ہماری سوچنے کے انداز کو ہی بدل دیتا ہے۔ یہ جملہ کہنا دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ ہم دنیا کی فانی اور کمزور طاقتوں پر انحصار نہیں کرتے۔ ہمارا بھروسہ اس طاقت پر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یعنی یہ حساب کتاب کا ایک بالکل نیا اور مختلف طریقہ ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اس یقین کے ساتھ قدم اٹھایا گیا، نتائج نے دنیا کو حیران کر دیا۔ چاہے وہ عاشورہ کے دن امام حسین کی ثابت قدمی ہو، یا تبس کا وہ معجزاتی طوفان جس نے ایک سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، یا پھر خرم شہر کی آزادی، یہ سب اسی یقین کی مثالیں ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ سمجھنے والا ہے۔ یہ بھروسہ صرف بیٹھ کر امید کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کے لیے ایک بنیادی شرط ہے۔ اب ذرا اس فرق کو دیکھیں، ایک ہے غیر فعال بھروسہ اور دوسرا ہے فعال بھروسہ۔ حسبنا اللہ آرام دہ بستر پر لیٹ کر کہنے والی بات نہیں ہے، یہ تو میدان عمل کا نعرہ ہے۔ یہ صرف خواہش کرنے کے بارے میں نہیں، بلکہ جد و جہد اور کوشش کرنے کے بارے میں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، یہ الہی مدد ان لوگوں کے لیے ہے جو میدان میں اترتے ہیں، جو اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی طاقت سے بڑے کسی چیلنج کا سامنا کرتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہارتے، تب یہ اصول کام کرتا ہے۔ چلیں اب اس اصول کو آج کی دنیا کے کچھ حقیقی منظرناموں پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اصل سہارا اسپانسرز یا کمپنیاں نہیں، بلکہ اللہ ہے۔ جب کوئی اپنی اصولوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا، اور یہی یقین ہے جو خوف کی ساری زنجیروں کو توڑ دیتا ہے۔ اس صورتحال میں حسبنا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے دشمن کی دھمکیوں کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ کی لامحدود طاقت پر یقین رکھتے ہوئے کیے جائیں۔ یہ سوچ ایک لمحے میں طاقت کے توازن کو بدل دیتی ہے۔ ایسی صورتحال میں مایوسی کا شکار ہونے کے بجائے سکون اور امید کا مرکز بنا جا سکتا ہے۔ انہیں یاد دلائیں کہ ہمارا محافظ کون ہے، اور وہ اپنے ماننے والوں کے لیے ہمیشہ کافی ہوتا ہے۔ تو اس وقت حسبنا اللہ کہیں، اپنے قدموں پر مضبوطی سے جم جائیں اور اپنا فرض ادا کریں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ خوف ایک انتخاب ہے۔ جب ہم بھروسہ کرتے ہیں اور عمل کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو سب سے بڑے خطرات بھی ہمارے لیے سب سے بڑے مواقع میں بدل سکتے ہیں۔ اس موضوع کی پیشکش سید محمد کاشف رضا کی جانب سے کی گئی۔